ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد وقال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والو تم سچی اور خالص توبہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو توبۃ النصوح یعنی خالص توبہ کرنے کا حکم دیا۔ خالص توبہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے اور اس گناہ سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں خالص توبہ کروں، تو اس کے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایک آدمی جو گناہ کرتا تھا اس گناہ کو چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی چوری کیا کرتا تھا، ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، جھوٹ بولا کرتا تھا، زناکاری کیا کرتا تھا، تو اس آدمی کو چوری کرنا، جھوٹ بولنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ سارے کام چھوڑنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اس کی دوسری شرط یعنی توبۃ النصوح کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی جو پہلے گناہ کرتا تھا اس گناہ کے بارے میں وہ سوچے اور سوچ کر پریشان ہوں، یعنی دل میں وہ خیال کرے کہ میں جو پہلے یہ کام کرتا تھا، چوری کرتا تھا یا ڈاکہ ڈالتا تھا یا کچھ بھی ہم سے برائی ہوتی تھی، میں غلط کرتا تھا، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی دوبارہ اس گناہ کو پوری زندگی میں نہ کریں، پوری زندگی میں نہ کریں۔ توبۃ النصوح ان کی 3 شرائط ہیں اگر حقوق اللہ میں سے ہیں، یعنی گناہ کو چھوڑنا پڑے گا اور جو گناہ اس نے کیا تھا اس کے بارے میں سوچ کر پچھتانا پڑے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ توبۃ النصوح کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ جیسے ایک آدمی توبۃ النصوح یہ ہے کہ ایک آدمی اونٹنی یا گائے کے تھن سے دودھ کو نکالتا ہے اور نکالنے کے بعد جیسے دوبارہ اس دودھ کو تھن میں واپس نہیں کیا جا سکتا ہے، ویسے ہی ایک آدمی جو پہلے گناہ کرتا تھا دوبارہ ایسے ہی گناہ اس سے سرزد ہونا ناممکن ہو، تو یہ توبۃ النصوح ہے۔ ہر گناہ سے توبہ لازمی ہے، اور اگر حقوق العباد یعنی بندوں کے حق میں سے ہے تو ان کی ایک چوتھی شرط یہ لگائی جاتی ہے۔ حقوق العباد، آپ نے کسی آدمی کی زمین کو قبضہ کر لیا، مثال کے طور پر کسی آدمی کی زمین کو آپ نے قبضہ کر لیا، اب آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ چلو میں نے قبضہ کر لیا، میں جاؤں گا حج کرنے، حج پڑھ کے آؤں گا، نمازی بن جاؤں گا، صدقہ و خیرات کروں گا، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ آپ اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جس آدمی کی زمین کو دبایا تھا، قبضہ کیا تھا، اس آدمی کو آپ زمین کو واپس کر دیجئے۔ آپ ان کو کہیے بھائی صاحب ہم نے آپ کی زمین کو غلطی سے قبضہ کر لیا تھا، آج آئیے آپ کی زمین کو ہم آپ کو واپس کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ یہ توبہ ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اگر کسی آدمی کو پر الزام لگایا تھا، کوئی بھی الزام، زنا کا الزام، چوری کا الزام یا کوئی بھی الزام آپ نے لگایا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کریں، تو آپ کو اس کے پاس جا کے معافی مانگنا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا بھائی صاحب ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم نے آپ کو پر الزام لگایا تھا۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی نے کسی کے بارے میں غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے، تو غیبت اور چغلی کی بھی معافی مانگنی پڑے گی کہ بھائی صاحب ہم نے آپ کے حق میں فلاں جگہ پہ بری بات ہم نے کہہ دیا تھا، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو یہ توبۃ النصوح ہے۔ توبہ کہ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ زبان سے پڑھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور گناہ کرتے رہیں اور توبہ پڑھتے رہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ آپ جو گناہ کرتے تھے اس کو بالکل ایک دم کلی طور پہ چھوڑ دیجئے اور زبان سے استغفر اللہ پڑھیے۔ فضیل بن یاس رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر ایک آدمی استغفر اللہ پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ پھر گناہوں کو نہیں چھوڑتا، گناہ کرتے رہتا ہے، تو ایسی توبہ
तौबतुल मुकद्दिबीन, झूठों की तौबा है, यानी वो आदमी अपने दावे में सच नहीं है, झूठा है, सच नहीं है, झूठा है। तो मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि हर गुनाहों से तौबा ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक और जगह पे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम तौबा करो। और एक जगह पे भी फरमाया कि ईमान वालो तुम सारे लोग मिलकर तौबा करो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें सारे गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा। और जो भी आदमी गुनाह करता था, गुनाह करने के बाद तौबा कर रहा है, तौबा करने वालों के बारे में हमारे प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अत्ताइबु मिनद्दम्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, कि गुनाहों से तौबा करने वाला एक आदमी गुनाह करता था, तौबा कर लिया, गोया कि ऐसा हो गया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं था, यानी वो पाक हो गया, पाक और साफ हो गया। हम और आप को चाहिए कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, हमें तौबा का रास्ता अल्लाह ने हमारे लिए खोल के रखा है। हमें तौबा करना चाहिए, अपने गुनाहों को छोड़ना चाहिए। आप जानते हैं हमारे प्यारे हबीब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में आप फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मैं दिन और रात में या दिन में 70 मरतबा, या एक हदीस में है कि 100 मरतबा से भी ज़्यादा मैं तौबा करता हूँ। कौन? हमारे प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपको मालूम है आपके बारे में, आप मासूम अनिल खता हैं, आपसे गलतियां सरजद नहीं होती थी। वमा यंतिकु अनिल हवा, आपके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया कि नबी अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं कहते हैं, यानी अल्लाह जिस बात का हुक्म देते हैं वही बात कहते हैं और करते हैं। इसके बावजूद हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 मरतबा, या एक रिवायत के मुताबिक 100 मरतबा से भी ज़्यादा आप तौबा और इस्तिग़फ़ार करते थे। इसलिए हम में से हर मुसलमान को चाहिए कि वो तौबा हर हाल में करें। अगर आपने तौबा नहीं किया, आप गुनाह कर रहे हैं, नेकी भी कर रहे हैं, नेकी और गुनाह दोनों। कुछ गुनाह ऐसे हैं हमने तौबा कर लिया, और कुछ गुनाह ऐसे हैं कि नेकियों के साथ हम गुनाह भी करते हैं। ऐसे के बारे में वो जो सूरतुल कारिया में है, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया। आप कुछ गुनाह ऐसे किए हैं तो उसके बारे में तौबा नहीं किए हैं, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगे हैं, आप मर गए। जब अल्लाह के बारगाह में हाजिर हुए तो कल क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला जो मीज़ान कायम करेगा, तराजू एक इंसान के आमाल को नापेगा, तो एक पलड़े पे गुनाह, एक पे नेकी, एक पे गुनाह, एक पे नेकी। अगर नेकी का पलड़ा भारी तो आप जन्नत में, अगर गुनाह के पलड़ा भारी तो फिर वो इंसान जहन्नम में। तो कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसका हमने तौबा नहीं किया, तो हमें हर हाल में तौबा करना चाहिए, और तौबा हर गुनाहों पे लाजिम है जो भी तौबा किए। इंशाअल्लाह हम आपके सामने फिर स्टेप बाय स्टेप तौबा के फ़वाइद